دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، لوگ خود نوشت پہ لکھتے ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی نے نشانات ثبت کیے ہوتے ہیں تاریخ پر، ملکوں پر، بڑے ادیب، بڑے فلاسفرز، لیکن میں نے چاہا کہ اپنی زندگی کو یادوں کی صورت میں اس میں ڈالوں، تاکہ میری فیملی، میرے بچے کبھی میری زندگی کے بعد میری زندگی متعلق جاننا چاہیں تو اسے پڑھنے کا موقع اور دیکھنے کا موقع انہیں مل سکے۔ دوستو، جب آپ کے دفتر کے ملازم، چھوٹے ملازم، آپ کے گھر کام کرنے والیاں یا کام کرنے والے ملازمین جب آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو جواب دینے لگیں، تو سمجھ لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ زیادتی ہاتھوں سے تو نہیں ہوتی، زیادتی آپ کی زبان سے ہوئی ہے اور یہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس منظر سے ہٹ جائیں یا پھر وہ اس منظر سے دور کر دیے جائیں۔ یہ بیچارے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا پیدا کیا ہے، کسی کو چھوٹا، کسی کو امیر کیا، کسی کو غریب۔ انسانوں کی اپنی ثوابدید پر منحصر نہیں ہے۔ اگر کسی کمتر درجے والے کو، غریب کو آپ نے زبان کا استعمال نہیں کیا، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیا ہے جس حد تک وہ غریب لوگ ہیں یا چھوٹے ملازمین ہیں، یا آپ نے اپنے مقام کو کھویا ہے۔ میں نے اپنی زندگی بھر کبھی کسی کو اس قسم کی بات نہیں کی کہ جس پر میں شرمندہ ہوا ہوں۔ ہاں، ایک بار ہوا تھا اور میں پوری رات سو نہیں سکا۔ صبح میں دفتر گیا تو اس کو بلایا، تو اس کو میں نے کہا کہ میں نے، حالانکہ بات بھی میں نے ایسی نہیں کی تھی، صرف اسے ڈانٹا تھا، گالی بھی نہیں نکالی تھی، اسے ڈانٹا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں تکلیف ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، معذرت نہیں کی، معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی کو، رات کو جو بے سکونی تھی، ختم ہو گئی۔ ہاں، البتہ اپنے سے بڑے جو ہیں عہدے رکھنے والے، ان سے میری کبھی نہیں بنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میری نہیں بنی۔ آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ ایک دن بھی سروس نہیں نکال سکتے۔ تو میں ایک آپ کو واقعہ بھی، ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہونے لگے، بولنے لگے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی بقیہ زندگی ایک کونے میں خاموشی سے بسر ہونی چاہیے۔ میں ایک واقعہ اپنی زندگی کا آپ کو بتاؤں اس ویڈیو کا آخر میں۔ میں راجن پور سے چلا گیا ٹرانسفر ہو کر ڈسٹرکٹ گجرات۔ وہاں پر میں جب مجھے پہلا دوسرا دن تھا، تو ہمارے ڈسٹرکٹ سوائل کنزرویشنسٹ، پرانے لوگ ہوتے تھے، تجربہ کار، تو انہوں نے مجھے کہا، خان جی، اے جڑا بندہ ہے نا، انہوں دبا کے رکھنا، اے بڑا فلاں ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھیں، یہ لیٹر میں لکھتا ہے۔ یہ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب، ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی تھی، وہ اوور سیئر کے لیول کو جیلم سے، گجرات سے، اٹک سے، ڈی جی خان، راجن پور بھی الانگ وتھ سیٹ اٹھا کے پھینک سکتا تھا۔ یہ دیکھیں، اس کو بھی یہ لکھتا ہے۔ تو میں نے کبھی کسی کی مخالفت میں اگر بات ہو تو میں کبھی یقین نہیں کرتا جب تک چھان پھٹک نہ کھلے، یہ میری عادت ہے۔
اس لیے مجھے کانوں کا کچا نہیں کہتے. جو بھی شکایت کرے جب تک کہ میں خود اسے انالائز کر کے اس کی کوئی ٹھوس شواہد حاصل نہ کروں میں نے کبھی اپنے دل دماغ پر وہ مخالفت نہیں بٹھائی. اسی اثناء وہ آ گیا. وہ کسانہ تھا میرے قد جتنا اور مجھ سے بھی نکلتا ہوا. وہ کسانہ آ کے میری دھوپ سردیاں تھیں بیٹھ گیا. سر جی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کسانہ ہے. وہ مجھے سر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے. تو اس کی مجھے ایک درخواست لکھی ہوئی تھی اس نے 2 ورق پر مشتمل. کہنے لگا سر جی تھوڑی متعلق سے سنیا بہت ہے کہ میں تھوڑا ملن سے ایک میری درخواست ہے. میں نے وہ درخواست پڑھی. اس میں ڈسٹرکٹ سوال کنزرویشنسٹ کو گالیاں میں کہہ رہا ہوں اور ڈپٹی ڈائریکٹر ان کو بھی گالیاں اور حاضل کیاس جو پنجاب کا ہے سربراہ ناظم کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کو نائب ناظم پنجاب کہتے ہیں مجھے گالیاں. میں نے اس سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے. درخواست کو میں نے علیحدہ رکھ دیا. وہ کہنے لگا جی میرے 6-7 مہینے سے تنخواہ بند ہے. مجھے ذلیل کرتے ہیں جو بھی کچھ کہنا تھا. میں نے کہا تمہاری تنخواہ تمہیں مل جائے گی. تمہیں کوئی ذلیل نہیں کرے گا. تو درخواست وہ دفتر والے کہتے تھے کسی کو آج تک جرأت نہیں کہ اس کی درخواست کو کوئی پھینک سکے. میں نے پڑھی. میں نے کہا کسانہ یہ جو درخواست تم لائے اسے تم پھاڑو گے یا میں پھاڑوں. کہنے لگا جی جیسے آپ حکم کریں. میں نے کہا اسے اٹھاؤ اسے پھاڑو. وہ دور دفتر والے اپنی علیحدہ دیکھ رہے تھے. وہ افسر بھی سامنے دھوپ میں دیکھ رہے تھے. اس نے درخواست جیب میں نے کہا جیب نہیں ڈالنی یہ پھاڑو. کہنے لگا جی میں پھاڑتا ہوں. درخواست پھاڑی. دوسرے دن میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ایریے میں آؤں گا. اب اس کے نام بھول رہا ہے جلال پور سے شاید. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. میں دوسرے دن گیا. وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. دھوپ میں گیا کھڑا ہو کر میں نے کہا پانی پلاؤ کسانہ. وہ خود دوڑ کے پانی لایا. پھر خود چائے پلائی اور مجھے پیش کی. میں نے کہا یہ تو آدمی اور بعض دفعہ لوگوں کی ریپوٹیشن اتنی غلط کر دی جاتی ہے جو ناپختہ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کو سمجھتے ہیں. یہی حال گھروں میں بھی ہوتا ہے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. تو میں نے اسے واپس آنے سے پہلے میں نے اسے کہا کہ یہ جو جنگل ہے نا اس کا جنگل بھی تھے مونگو وال تھا ایک تو اور تھے. تو وہ محکمہ کے پاس جنگل بھی تھے. تو میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ جنگل کی جو ہے اس کے متعلق تم انچارج جو بھی چالان وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب تمہارے انڈر ہے. اسٹاف سے بھی میں نے کہہ دیا کہ جن کے جنگل ہیں وہ کسانہ کو اپنی مسائل بتائے گا. جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ کسانہ کے ذریعے ہوگی. اس دن اس کی منہ پر ایسی چمک تھی ایسی سرخی تھی کہ میں نے شکر ادا کیا اللہ میں نے کسی ناحق کو تنگ نہیں کیا. اس کے بعد وہ جب بھی آتا وہ کہتے ہیں کہ اس کی جیب میں ہر وقت پستول رہتا تھا. تو جب تک میں وہ رہا وہ ایک نہایت نیاز مند کی طرح میں بیٹھا تو میرے سامنے بیٹھتا نہیں تھا. تو اس لیے مجھے دفتر آتا تو جلدی سے بھیج دیتا کہ ادب سے کہتا تھا سر جی میں نے نہیں بیٹھنا تھوڑے آگے. پھر میرا وہاں سے میں ایمبیسی کے لیے چلا گیا. یہ ہوتی ہے انسانوں کی طبیعت اور ان کو حقدار کو جب آپ حق دیں گے اس کی عزت کو ملحوظ رکھیں گے پھر اگر تو ہے حلال کا خون خاندانی پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گا. تو جو خاندانی لوگ نہیں ہوں گے
وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو دوستوں، انسانوں کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ ہم میں کتنی غلطیاں ہوں گی، ہم کوئی فرشتے اتارے گئے ہیں؟ ہم میں بھی ہو سکتا ہے دوسروں سے بہت زیادہ غلطیاں ہوں۔ ہمارے کان کچے نہیں ہونے چاہیے، نہ گھروں میں اور نہ دفتروں میں۔ کوئی بھی شکایت کوئی کسی کے متعلق کوئی آپ کو بتائے، آپ کا دماغ اس میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ آپ اس کو دیکھیں، اگر وہ بات صحیح بھی ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، نہ کہ آپ بھی دشمنی میں کود پڑیں۔